قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی 11 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ۔ آج ہم اس سورت کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے۔ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا، یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، یا نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظ خ شین عین سے ہے جس کا معنی ہے سکون۔ ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں، اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو۔ پھر خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشۂ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا یا کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشۂ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف، جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، یعنی نماز کا خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے۔ ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں، لگتا بہت آسان ہے کہ کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے۔ عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسیٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیوں کہا؟ اگر مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا، یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں، اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے؟ اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جب کسی کو خود پرواہ نہیں، جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ اور بعض اوقات انڈائریکٹلی
20 बार समझाने के बावजूद भी लोग अपना तर्ज अमल नहीं बदलते। तो याद रखिए कि जब तक तरीका दुरुस्त नहीं होगा खुशू नहीं आएगा। तो खुशू लाने के लिए नंबर 1 कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश करें और उसमें सजदे की जगह पे देखना शुरू करें। नमाज में हरकत कम करें। अमूमन तो मुझे टेलीविजन देखने का कभी ना मौका मिला है ना मौका होता है। तो इस रमजान में जहां हम ठहरे हुए थे तो वहां पर टेलीविजन थे, तो रात को हरम की तरावीह आती थी, तो मुझे बहुत होता था कि इतना करीब है हम और वहां शरीक नहीं हो सकते, तो मैं एहतमाम के साथ थोड़ी देर लगा के देखती थी कि अच्छा आज कौन सी आयत आ रही है, आज क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने खुसूसी तौर पर गौर किया कि जो इमाम होते थे ऐसे लगता था कि पत्थर के बुत हैं जो इनको बिल्कुल कोई हरकत नहीं। और वहां से मुझे अपनी नमाज को चेक करने का एहसास हुआ कि एक जगह पर नजर है। हमारा हाल क्या था, कभी आंखें बंद कर लेते हैं, ऊपर सर कर रहे होते हैं, कभी इधर कर रहे होते हैं, कभी नीचे कर लेते हैं, कभी आंखें खोल लेते हैं, कभी इधर उधर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या खाक खुशू आएगा? अगर आप किसी को खुशू के साथ नमाज पढ़ते देखें तो आप देखेंगे आपकी नमाज में भी आएगा, या आपके पास अगर कोई खड़ा हो तो उससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप वाकई चाहती, क्योंकि इस तदबीर ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया है, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखनी है, लेकिन मुसलसल सजदे ही की जगह पे देखना है, इधर उधर नहीं देखना, और कम से कम हरकत, हिलना नहीं है। ये 2 काम आप कर ले तो अंदर भी ठहराव आएगा। इसीलिए खुशू का माना सबसे पहले मैंने आपको सुकून वाला बताया, सुकून। और जो इस तरह नमाज पढ़े उसकी नमाज के बाद भी उसको एक खास सुकून नसीब होगा। हम नमाज पढ़ के बेचैन उठते हैं बाज़ औक़ात, क्या पढ़ा, कभी रोने भी बैठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं। ये रोने धोने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, ये एक लेम एक्सक्यूज होता है। रो के अपने आप को हम खुश कर लेते हैं कि हम रो लिए, बस नदामत के आंसुओं ने सब गलती धो दी। ठीक है, उससे धुल जाती है गलती, लेकिन गलती की जब तक इस्लाह ना हो तो महज रोना फायदा नहीं देता, या महज नदामत फायदा नहीं देती। तो इसलिए 2 चीजों पे खुसूसी तवज्जो करनी है अगर चाहते हैं खुशू आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि नमाज में खुशू जरूरी है। किसके लिए? कामयाबी के लिए। इसीलिए आप देखिए कि ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने को कहा गया है जहाँ ज्यादा आसपास मूवमेंट न हो। मर्दों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस होता है कि मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद में सभी नमाज पढ़े, कुछ और तो वहां हो नहीं रहा होगा, तो उसमें खुशू पैदा होने का एक कुदरती माहौल होता है। लेकिन औरतों के लिए क्या पसंदीदा है? जैसे हदीस में आता है कि घर के अंदर वाले हिस्से में, यानी जितना आम एक्टिविटी वाले हिस्से को छोड़कर आप अलग थलग होकर नमाज पढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई बैरूनी जो इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रैक्शन के असबाब है वो नहीं रहेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जब हम सुकून के फार्मूले पे अमल करेंगे तो लाजमी तौर पर फिर हम नमाज में कुछ और चीजों का भी ख्याल रखेंगे जो अमूमन देखा गया है कि लोग उनका ख्याल नहीं रखते। तो किन चीजों से फिर बचना है? मसलन नंबर 1 हिलना नहीं, नंबर 2 मुख्तलिफ समतों में झुकना नहीं। कैसे? यानी ये नहीं कि कभी दाएं टांग पे खड़े हो जाए, कभी बाएं टांग पे खड़े हो जाए, ये नहीं करना। ठीक है, अगर शुरू में आपको बहुत लंबी नमाज की आदत नहीं तो मुख्तसर पढ़ना शुरू करें, लेकिन हिले बगैर। कपड़ों को बार बार समेटे नहीं, ना उनको झाड़ें। ऐसा दुपट्टा या ऐसा लिबास नहीं पहने कि जो बार बार गिरे और बार बार आप उसको समेटने में मसरूफ हो। फिर इसी तरह जाए नमाज को दुरुस्त तरीके पे बिछाएं, ये नहीं कि नमाज के बीच में ही आप उसे ठीक करना शुरू कर दें। ऐसी जाए नमाज पे खड़े मत हो कि जो हर दफा में इकट्ठी हो जाए और हर दफा में आप उसको सीधा कर रहे हैं। पहले जो खजूर के दरख्तों के पत्ते होते थे उनके जो जाए नमाज मिलते थे, अगर आज आपको मयसर हो और उस पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे खुशबू में इजाफा होगा। बिल्कुल एक नेचुरल मैट होता है ना, उसकी अपनी खुशबू भी होती है और वो इकट्ठा नहीं होता, और उस पर आपके हाथ पांव सब जम जाते हैं। ये जितनी मखमली जाए नमाजें आ गई हैं, इतनी ही नमाज में खुशू खत्म हो गया। कभी पांव फिसल रहे होते हैं, कभी हाथ फिसल रहे होते हैं। जिस चीज पर आप नमाज पढ़ते हैं उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है, वो भी मददगार है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वक्त सामने नक्शो निगार और जाए नमाजों के ऊपर नक्शो निगार और इन चीजों को नापसंद किया है, क्योंकि ये भी नमाज में खलल अंदाज होते हैं। फिर इसी तरह तन के भी नहीं खड़े होना चाहिए, यानी बहुत अकड़ के नहीं खड़े हो, बल्कि नॉर्मल नेचुरल रिलैक्स तरीके से खड़े हो। बहुत ऊंची किरात ना करें। मसलन अगर आप तहज्जुद में या नफल किसी में जरा सा ज्यादा तिलावत करना चाहते हैं, बहुत चीख चिल्ला के नहीं करें। या कहीं आप इमामत करा रहे हैं तो उस सूरत में भी किरात में आजिज़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी खुशू में इजाफा करेगी। इसी तरह गा गा कर तिलावत करना ये भी दुरुस्त नहीं, मसनूई तकल्लुफ से तिलावत करना। फिर इसी तरह नमाज में जमाइयां लेना और लेते चले जाना नहीं, उनको कंट्रोल करें। इसी तरह जल्दी जल्दी करना, क्योंकि खुशू क्या है? सुकून। और सुकून में क्या है कि आप जब क़याम करें तो हिलना बंद कर दे, रुकू करें तो इतनी देर रुकू करें कि जिस्म हिलना बंद कर दे, रुकू से जब उठे तो खड़े होकर दोबारा इतना खड़े हो कम से कम कि आपका जिस्म हिलना बंद कर दे। फिर जब आप सजदे में जाएं टिक जाएं और उस वक्त सर उठाएं जब तस्बीहात पूरी हो चुकी हो और हिलना भी खत्म हो चुका हो। ये नहीं कि आप एक कांस्टेंट मूवमेंट में खड़े हुए तो रुकू में हिलते हिलते फिर खड़े हो गए, फिर सजदे में अभी हिलना बंद नहीं तो फिर खड़े हो गए और फिर वापस पलट गए। ये मारी मारी नमाज जो है जल्दी की, इससे कतन खुशू नहीं आता। खुशू के लिए आपको
ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے، یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. نتیجہ کیا؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے. تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا. اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں. مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں. یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا، یا کپڑوں سے. یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ ہوتے تھے نا، تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں گی. بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑے ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ایک اور مرحلہ ہے، اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں کہ سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا، اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا. اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں. کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں، تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں. لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نہ خواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے. اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. کہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں. تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں. مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں. اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے. تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے طریقہ کیا ہو؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا. کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی، اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا، آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی. ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک پاکٹ سائز کا چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں. میں نے ایک باسکٹ سی بنائی ہوئی، تو آپ کیا کریں، دعاؤں کے کارڈز، تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ، اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ، یہ ساری ضروری چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہوں. وہ آپ اپنے بیڈ روم میں، اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں. جو ہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچھائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی. اچھا سنت پڑھ لی آپ نے، اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلاں سورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ضرورت ہے. کئی کئی جگہ ہوتے ہیں نا وہ شبے پڑ جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں، شروع کرنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے ان جگہوں پر دیکھ لیں، اس کو پھر رکھ لیں، پھر آپ نماز پڑھیں. آپ انشاءاللہ وہ سورت بہتر طور پر پڑھ پائیں گے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی. کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں. مثلا اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں، تو بجائے اس کے کہ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں، آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں، یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاؤں کا کارڈ نکالیں، کچھ دعائیں پڑھ لیں. اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گی اور اگلے 2 نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی. اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنائیں، مثلا یہ کہ جا نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا عطر لگا لیں، یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں، کچھ عرصے بعد اس کو دھو لیں، صاف کر لیں،
تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ، لباس کے علاوہ، جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی، اس سے بھی نماز میں خشوع آتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو اسمیلی ہے، یا جہاں گھٹن ہے، یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے، تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو ایک دم جمائیاں آنے لگیں گی، آپ کو نیند آنے لگے گی، آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی. تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں. ہم رونا دھونا کر کے، واویلا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، جو کہ ہو سکتا ہی نہیں. واویلا کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں. اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں، جو میں نے دیکھا کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے، اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں. یعنی کہ مسئلہ پیش آیا، ہائے کیا کروں، ہائے کیوں ہو گیا ہے، یہ سب نکال دیں. مسئلہ پیش آنے پر، مسئلہ نماز میں خشوع نہیں، مسئلہ پیش آ گیا، مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے، اس کے اسباب جانے، یعنی مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرے. پہلے یہ ہے مسئلہ، خشوع نہیں آ رہا، پہچانے وجوہات کیا ہیں، کیوں نہیں آ رہا. ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں، 2 وجہ کہ قرآن یاد نہیں، 3 وجہ کہ آس پاس شور ہے، وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں. اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا، الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی، تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، پتہ نہیں ٹھیک پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. یہ جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی. اس گلٹ کو دور کریں. اگر آپ کو مثلاً اتحیات پڑھنا نہیں آتا، درود شریف پڑھنا نہیں آتا، سیکھ لیں کسی سے، بالکل شرم محسوس نہیں کریں، جتنا جلدی ہو سیکھ لیں. کیونکہ اگر درست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا. سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں. کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے. نہیں، کیوں نہیں پتا، پتا ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، جاننے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں. اور اس معاملے میں بے صبری نہ کریں. بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے، اس وقت کو اویل کریں، اور صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری نماز میں خشوع دے دے، مجھے نماز کا شوق دے دے، مجھے نماز کی محبت دے دے، نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں، آپ دیکھیے کہ مانگنے کے لیے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا. دعا کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں. اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو، یہ مانگنا ہے مجھے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو رہا. تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لیے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں، اسی طرح دین کے لیے بھی، اپنی آخرت کے لیے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں. یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ گرہیں کھلیں گی. اور صدقے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی اسپیشل چیز آپ تیار کریں، جمعرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں، یا کوئی اور اس طرح کا مصنوعی کام کریں. اس کے لیے کیا ہے، فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں، اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرا لیں. اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے. اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا، اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اندر کی گرہیں کھلیں گی نا تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں گی اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے. اور اس خشوع کے ساتھ نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراً نماز پڑھتے. وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا. بخاری اور مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا. پوچھا گیا پھر؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے، پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں. اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا، اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا نا، ہم ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے، اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر، کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ فجر کے آخری ٹائم پہ اٹھے ہیں کیسے خشوع آئے گا؟ ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو. کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے، آپ وقت گزار کے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہو جائے گی، خود بخود آٹومیٹیکلی پھیکی ہو جائے گی. اس لیے کوشش کریں، یعنی اگر آپ خشوع لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں. حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے.
ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے. اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشوع طاری ہو جاتا. ظاہری خشوع جب آتا ہے جب دل میں خشوع، دل اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشوع نہیں آ سکتا. خشوع کا لفظ بولتے ہی آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی ہے؟ سکون، عاجزی. ایک لفظ میں ہو تو سکون اور دوسرے میں ساتھ ہی عاجزی بھی. سورۃ الانبیاء تو پیغمبروں کی صفات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ سارے پیغمبر ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاشع ہونا جو ہے، عاجز ہونا اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا، یہ پیغمبروں کی صفات میں سے رہا ہے. سورۃ انبیاء کی آیت 90. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کہ وہ بھلائیوں میں بہت جلدی کرتے تھے. یسارعون فی الخیرات اور ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبت کے ساتھ اور خوف کے ساتھ ہمیں پکارتے. حالانکہ وہ پیغمبر تھے پھر بھی محض رغبت نہیں تھی، خوف بھی ساتھ تھا. وکانوا لنا خاشعین، اور وہ ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع صرف نماز میں ہی جھکنے کا نام نہیں، یا صرف نماز کی حد تک عاجزی اختیار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے علاوہ عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ اخلاق پیدا ہونا چاہیے، یا عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہونا چاہیے. اب جب سکون کی بات ہوئی کہ کانوا لنا خاشعین، اور خشوع کا معنی اگر سکون کیا جائے اور عاجزی کیا جائے تو عملی زندگی میں کہاں کہاں یہ نظر آئے گا اور کس کس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم نماز میں لطف اٹھاتے ہیں تو ایک نماز کا اچھا پڑھنا آئندہ کی نماز کے لیے خود بخود انتظار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے. اور اگر ایک نماز آپ نے خراب پڑھی تو اس کے بعد دل پہ بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ سے گلٹ آتی ہے، اور پھر انسان کہتا ہے کیا فائدہ، پتہ نہیں پچھلی کا کیا بنا، اب اگلی کیا پڑھوں. بس وہ ایک پھر ڈگمگانے کی اور کشمکش کی کیفیت پیدا ہو جاتی. تو ہر نماز اپنی جگہ اہم ہے، اور ہر نماز کے اندر ایسی کوشش ضروری ہے جو اگلی نماز کے لیے ایک تیاری بن جائے، یا ایک گراؤنڈ پریپیئر کر دے، یا اس کے لیے ایک بنیاد بن جائے. وہ خشوع صرف نماز میں ہی تو نہیں رہتا نا. نماز میں کیفیت طاری ہوئی، اس کے بعد آپ عام زندگی میں لوگوں سے معاملہ کر رہے ہیں، تو اب اس میں کچھ کنٹینیوٹی ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے اس لیول کی تو نہیں، لیکن اس کا اثر زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے یہ ہماری پوری شخصیت کو ریفارم کرتی ہے، اس کی اصلاح کا سبب بنتی ہے. نماز کے اندر کی کیفیات باہر پر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھہراؤ آنے لگتا ہے نا. کسی کا کمنٹ ہے، 2 چیزیں اگر ہم خود میں پیدا کر لیں تو دین کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. ہر ماحول میں پرسکون بیٹھ کر دیکھنا، اور ہر عادت اور طبیعت کے لوگوں سے ملنا اور نارمل رہنا. یہ ہے وہ تاثیر جو نماز کی خشوع سے آپ کے معاملات پہ پڑتی ہے نا. یہ لکھتی ہے کہ 2-3 مواقع جن کا مجھے تجربہ ہوا. ایک تو یہ کہ قریبی رشتہ دار کے انتقال پہ جانا ہوا. کچھ بتانے کی کوشش کی لیکن ایک معتبر خاتون نے سختی سے خاموش کرا دیا. میں نے اپنا قرآن لیا، پڑھتی رہی، سوچتی رہی اور واپس آ گئی. سوئم پہ گئی تو کتاب میرا جینا میرا مرنا ساتھ لے گئی. خالی صفحات پہ اپنا پیغام ہمدردی لکھا، اور یہ کہ جو بھی یہ کتاب پڑھے دوسروں کو بتائے اور مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرے. یہ چھوڑ کر آ گئی، یعنی میسج کے ساتھ کتاب. 2 مہینے بعد فون آیا ان کی بہو کا کہ جو بھی لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں میں نے پڑھ کر کتاب سنائی ہے، ہر کوئی کتاب کا مطالبہ کر رہا ہے، جتنی کتابیں انہوں نے مانگی بھجوا دی. لے جانے والے نے بتایا کہ ہر کوئی یہ کتاب لینا چاہ رہا ہے، اور میری بیوی ہر ایک کو کتاب سناتی ہے. کام ہو گیا. اگر یہ اس معتبر خاتون کی بات نہ مانتی اور اس وقت الجھ پڑتی تو اس صبر کا یہ جو پھل ملا ہے یہ نہ ملتا. کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس وقت تو بہت سخت تکلیف سے گزرتا ہے انسان، اور ہم عام طور پر چلا اٹھتے ہیں کہ نہیں مجھے تبلیغ کا موقع نہیں ملا اور اتنا اچھا موقع چلا گیا. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اگر قبول کرنا آ جائے نا ہمیں تو زندگی پر لطف ہو جائے. موقع مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی ضرور. میں اس حال پہ بھی راضی ہوں، میں نے کوشش کر لی، اگر چانس نہیں ملا کوئی بات نہیں، لیکن کوشش نہیں چھوڑی. جب ہم جھلا اٹھتے ہیں اور اپسیٹ ہوتے ہیں تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیولی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کوشش ترک کر دیتے ہیں. جب کوشش چھوڑتے ہیں تو اگلا نیکی کا موقع ختم ہو جاتا ہے. اور کوشش پر آمادہ رہنا اور صبر کی کیفیت بھی دراصل خشوع سے آتی، کیونکہ نماز بھی تو صبر کا نام ہے نا. یعنی آپ نے بولنا نہیں، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ نے ہلنا نہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہلنے سے رکنا سب سے بڑا صبر ہے نماز کا، ورنہ باقی جتنی بھی کیفیات آتی ہے نا ان سب کو ہم ہل جل کے وہ بیلنس کر لیتے ہیں. یعنی نیند آئی ہے، اونگ آئی ہے، اور کوئی بوریت ہوئی ہے کچھ، تو وہ ہل کے آگے پیچھے کر کے جھوم جھام کے آنکھیں بند کر کے تھوڑا ریلیکس کر کے، تو وہ جو کیفیت طاری ہونی چاہیے تھی وہ ہونے نہیں دیتے. ان کا ایک اور تجربہ ہے، لکھتے ہیں کہ اسی تجربے کے بعد، یعنی جس تجربے کا انہوں نے پیچھے ذکر کیا ہے، جب 2-3 منٹ ملے کچھ نہ کچھ کارڈ پر لکھ کر رکھ لیتی ہوں.
چونکہ یہ پریکٹیکل ٹپس ہے نا تبلیغ کی، اس لیے میں اس کو آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جہاں جاؤں لے جاتی ہوں۔ اس وقت نہ بھی لوگ پڑھیں تو بعد میں ضرور پڑھتے ہیں۔ مثلاً بنا کے وما قدر اللہ حق قدری ہی، اللہ تعالیٰ کا شکوہ، اور اندر لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں سے شکوہ، اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ فرمایا میں اور جن و انس عجیب معاملے پہ ہیں، پیدا میں کرتا ہوں عبادت کسی اور کی، رزق میں دیتا ہوں احسان مند کسی اور کے، صحت اور قوت میں دیتا ہوں شکر گزار کسی اور کے۔ اب یہ شرک کی نفی کا ایک پیغام ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر بھی ہیں اور گفتگو شروع ہوتی ہے تو آپ کیا کہہ کے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ یہ کارڈ ہے میں نے بنایا، مجھے یاد بہت اچھی لگی، آپ بھی پڑھ کے دیکھیں، بہت اچھے انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں۔ لیکن اگر آپ کے اپنے بیگ میں کوئی چیز نہیں دینے کو، محض باتیں ہی ہیں، تو وہ شاید اتنی افیکٹو نہ ہو۔ اور یہ جہاں رہ جائے گا، جہاں کوئی پڑھے گا، کچھ نہ کچھ ضرور سوچے گا۔ اور ایک چھوٹا سا ہلکا سا میسج ہے جس میں کچھ خرچ بھی نہیں آتا۔ آنکھیں کھول کے جو نماز پڑھنا ہے، اگر اس پر غور کیا جائے تو نماز اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ اگر کسی سے ملاقات کے وقت آپ آنکھیں بند کر لیں تو اسے دیکھ کر کیا محسوس ہوگا؟ یعنی ذرا امیجن کریں نا کہ آپ کسی سے مل رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا، یا سر نیچا اس طرح کیا ہوا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ فیل ہی نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے اور آنکھیں بند کر کے کھڑے، اور آپ یقین کیجئے کہ جو ہی آپ آنکھیں بند کرتے نا تو آپ اپنے خیالوں میں خود بخود کھونے لگتے ہیں۔ وہ ایک ریلیکسیشن کی کیفیت ہوتی ہے نا فوراً۔ حتیٰ کہ میں نے یہ تک تجربہ کیا ہے کہ اگر میں نے سجدے پر نگاہ اگر کانشیسلی نہیں رکھی، ذرا سی نگاہیں پھیری تو یوں لگا جیسے گئے۔ یعنی اگر غور سے سجدے کی جگہ کو فالو کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ اور ہے، اور اگر ذرا سی بھی نگاہیں جیسے ہوتی ہے نا کہ فوکس نہیں رہتی اور آپ ادھر ادھر ذرا سے ان کو ڈھیلا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی ایک دم یوں لگتا ہے شیطان نے اچک کے لے لیا اپنا حصہ، فوراً خیال بھٹکنے لگتا ہے۔ یعنی آنکھیں بند کر کے اگر آپ اپنی پوزیشن پہ بھی غور کریں، ابھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بارے میں بھی لاسٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے۔ تو کسی سے ملاقات کے وقت آنکھیں بند کر لینا یہ ملاقات کے ادب کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب انسان کھڑا ہو تو ایک اچھے حال میں کھڑا ہو۔ انسان کے اندر جب بے سکونی ہوتی ہے تو انسان پھر سکون لغویات میں تلاش کرتا ہے، پھر وہ لغو کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے ذات کے اندر ٹھہراؤ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ایسی چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، اس کا اس میں پھر دل ہی نہیں لگتا۔ نماز میں جب آپ سجدے کی جگہ پر دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کا جو اپنی پوزیشن ہے وہ بھی بہت بیلنسڈ ہو جاتی ہے۔ نہ تو آپ بہت زیادہ سر جھکا بیٹھتے ہیں، نہ آپ سر زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی بالکل ایک صحیح اینگل پہ آپ جا کے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے یہ رکھا ہے عبادت کا جذبہ اور جھکنے کا، لیکن انسان کی جو انا ہے اور سرکشی ہے وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ اصل میں نماز میں ایک طرح سے وہ آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے نا، سکون سے کام کرنے کی بھی، کیونکہ موجودہ دور کی جو زندگی ہے اس میں ہر طرف حرکت ہی حرکت ہے، شور ہی شور ہے، ہنگامہ ہے۔ آج کے دور کی زندگی ایک فاسٹ لائف ہے نا، ایک ہنگامہ خیز زندگی۔ اس میں شعوری سکون حاصل کرنے کے یا شعوری سکون کی کیفیت طاری کرنے کے موقع بہت کم آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ نیچرلی آپ کو ایک انوائرنمنٹ مل جائے پیسفل، نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو محنت لگتی ہے سکون طاری کرنے کی، اپنے اندر ایک خاموشی اور ایک ٹھہراؤ پیدا کرنے کی۔ تو جب نماز کے اندر آپ کنسنٹریشن اختیار کرتے ہیں یا کنسنٹریشن لانے کی پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی آپ کو کنسنٹریٹ کرنے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ یعنی ایک کنسنٹریشن ایکسرسائز بھی ہے یہ۔ بہت سے طالب علم کیا یہ سوال نہیں کرتے کہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ہی ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں بچپن سے ایسی کوئی ایکسرسائز کرائی ہی نہیں گئی۔ بچوں کو جب ہم نماز شروع کراتے ہیں تو ہم صرف اس پہ ہی خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ 2-4 سجدے ڈالنے لگ گئے ہیں، یہ نہیں کوشش کرتے کہ ان کو اس طرح سکھائیں۔ اگر آپ سب اپنے اپنے گھر میں یا آس پاس جو بھی ہو بچوں کو نماز پڑھتا دیکھیں، صرف پیار سے تھوڑی سی بات کریں کہ نماز میں آپ نے صرف اس جگہ دیکھنا ہے۔ میرے خیال ہے کہ بچوں کے اندر بھی جو ہائپر ایکٹیویٹی ہے، ہر وقت اچھل کود ہنگامہ، اس کو بھی اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ اگر دن میں 5 دفعہ وہ ٹک کے ایک جگہ چاہے چند لمحوں کے لیے ہی وہ دیکھیں ایک خاص مرکز پر۔ آپ کو پتا کہ ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطے پہ دکھاتے ہیں نا، ایک نقطے پہ کہتے ہیں کہ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ یہ جو ہائپر ایکٹیویٹی یا بے چینی کا جو ہے یہ پورے دنیا اس کا شکار ہو رہی ہے، اور پاکستانی قوم کو بھی اگر آپ دیکھیں اوور آل تو ہم ایون کلاس میں اکثر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں نا کہ آپ اسٹل ہو جائیں تھوڑے تاکہ آپ پڑھ سکیں۔ تو جاپان میں بچوں کے اوپر وہ کہتے تھے کہ ان کی جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت امپلسو ہے اور ایک دم یعنی فوراً ریئیکشن کرتی ہے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ ان کو کس طریقے سے سیلف کنٹرول کرنا سکھائیں۔ اور اس میں انہوں نے آف کورس کچھ ریسرچز کر کے کہا تھا کہ اگر یہ صبح میں کوئی ردم والی چیز باواز بلند پڑھیں اور نیچر کے زیادہ قریب جائیں۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے ایک سیلف کنٹرولنگ کا کتنا خوبصورت ایک اکوپمنٹ دے رہے ہیں، ایک اسٹریٹجی دے رہے ہیں کہ بس یہ اگر کریں، اور تلاوت ہے اور پھر فوکس ہے ایک فوکل پوائنٹ پہ، اور اگر اس طریقے سے بچوں کی تربیت کی جائے تو نو ونڈر کہ انشاءاللہ اگلی جنریشن جو ہے وہ تو کم از کم سکون والی ہے اور جو امپلسو بیہیویئرز ہیں وہ نہ ہو پائیں۔ خشوع کا اثر ہمارے
باہمی قریبی تعلقات پر بھی پڑھنا چاہیے. قریبی رشتہ داروں، دوستوں، ملنے جلنے والوں سے معاملہ کرتے وقت ہمارے اندر عاجزی، انکساری، سکون اور خشوع کا مظاہرہ ہونا چاہیے. جب انسان قرآن پڑھنے لگتا ہے یا دین کی طرف آتا ہے تو لازمی طور پر دل میں ہلچل پیدا ہوتی ہے. جیسے پانی کے اندر آپ ایک پتھر پھینکتے ہیں تو اس سے ایک شور اٹھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پتھر نیچے اترتا ہے، تہہ میں جا کے بیٹھتا ہے، پھر وہ جم جاتا ہے وہاں، پھر اس پر کائی آنے لگتی ہے، پھر اگر کوئی اس پہ پاؤں رکھے وہ تو پھسل سکتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر بھی ایک ایسا سکون اور ایک ایسی کیفیت آنی چاہیے کہ ہم کسی کی بات کے جواب میں کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نیگیٹو ری ایکشن شو نہ کریں کہ دین کی ایک بدترین مثال پیش کریں. ایمان کے لطف اور حلاوت محسوس ہوتی ہے نا ان آیات کو پڑھ کر. یعنی اس خشوع کا اثر زندگی پر پڑنا چاہیے نا. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد ہے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور ایک ٹھہراؤ ہے. تو بالکل اسی طرح نماز کے بعد بھی جب ہم زندگی کے عام معاملات اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے، خاموش لمحات میں اس کا ذکر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے پوری شخصیت کے اوپر ایک ٹھہراؤ نظر آنا چاہیے. یعنی یہ سکون ہمارے چہروں پر، ہماری چال میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ہر چیز میں محسوس ہونا چاہیے. تب ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہوں گے. پیس یعنی ایک اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مقام بھی ہے یہاں پر. افلاح اور فلاح میں کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی ہے. تو دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے کسی بہت بڑے سٹیٹس کے حامل ہو جائیں. اصل کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے اپنے اندر سکون اور جس کی زندگی میں ایک خاص قسم کا وقار ہے. وہ کہیں پر بھی ہے، من پسند حالات میں ہے یا ناپسندیدہ حالات میں ہے، لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے. طوفان آ رہا ہے، آندھی آ رہی، کچھ آ رہا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پرسکون ہے، اس میں ایک جماؤ ہے. یہ ہے دراصل کامیابی. یعنی آخرت کی کامیابی تو کل پتہ چلے گی، لیکن آج اپنے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں کہ کیا یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس میں پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر آپ کی گفتگو پر بھی پڑے گا، آپ کے معاملات پہ پڑے گا، لین دین پہ پڑے گا، حتیٰ کہ لسننگ کی ہیبٹ جو ہے اس پر بھی پڑے گا کہ ہم سکون سے سنیں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے، آدھی بات سنتے ہیں اور آدھی بات سننے سے پہلے ہی جواب بھی شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے معاملات میں گڑبڑ اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور سنانے والے کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ ایک دفعہ سنو. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ ایک شخصیت میں گہرائی پیدا ہوتی، شیلونس ختم ہوتی. جو گہرا برتن ہوتا ہے تو اس میں اگر پانی ہو تو جتنا بھی آپ اس کو ہلائیں چھلکائیں، جتنے بھی اس کو جھٹکے لگائیں، کیا ہوتا ہے، باہر نہیں آتا، تو اندر ہی اچھل کے اندر ہی بیٹھ جاتا ہے. لیکن جب شیلو برتن ہوتا ہے، کم گہرا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا پانی بھی اس کے اندر نہیں ٹک کے رہتا، وہ فوراً باہر چھینٹے آتے ہیں. خشوع کے ساتھ پھر روب بھی آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، تو پھر وہ ایک وجیح شخصیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی ساری صفات ہیں، سب سے پہلے خشوع کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اگر یہ پیدا ہو گیا تو باقی چیزیں خود بخود پیدا ہوتی جائیں گی. نماز میں اگر وہ خاشع ہے تو عملی زندگی میں جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں، جتنی بھی ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے وہ بچنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی. اسی لیے لغو سے بھی اعراض کر رہے ہیں، کیونکہ اگر نماز میں خشوع نہیں تو لغو سے بچا نہیں جا سکتا. پھر جب لغو سے بیزاری ہوتی ہے تو کچھ کرنا تو ہے، اس لیے ہم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ کے کاموں کی طرف ان کی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں، اچھائی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں سرگرم ہو جاتے ہیں. پھر ان کی خاص ذاتی زندگی میں بھی بہت طہارت اور پاکیزگی ہے، پاک دامنی ہے، حیا ہے، باوجود اس کے کہ معاشرے کے اندر حرام طریقے موجود ہیں سیٹسفیکشن کے، لیکن وہ ان سب سے اجتناب برت